بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک تھا مچھیرا، اپنے کام میں مگن اور راضی خوشی رہنے والا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت اپنے گھر پہ گزارتا۔ کائنات کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو تب تک شکار پر نہیں جاتا تھا۔ ایک دن مچھیرے کی بیوی مچھیرے کی شکار کی ہوئی مچھلی کو چیر کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ مچھلی کے پیٹ سے ایک چمکتا دمکتا ہیرا نکل آیا۔ حیرت نے تو اس کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں، سبحان اللہ! سرتاج سرتاج، آؤ دیکھو ذرا کیا نکلا ہے۔ مجھے کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ یہ دیکھو، اتنا خوبصورت موتی کدھر سے ملا؟ مچھلی کے پیٹ سے۔ دکھاؤ مجھے تو، لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانا کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سونار کے پاس پہنچا اور اس کو بتایا کہ جی قصہ یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے یہ موتی نکلا ہے۔ مجھے دو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ اوہو، یہ تو بہت عظیم الشان موتی ہے۔ میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، چاہے اپنا گھر، دکان اور سارا اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی میں ادا نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو کہ ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سونار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے گاؤں کے سب سے امیر کبیر سونار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ سونار بولا، مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی دیکھوں کہ ایسی کیا عجیب چیز مل گئی ہے تمہیں۔ اللہ اللہ، میرے پاس اس کے خریدنے کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پروردگار کی قسم بھائی، میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے اس کے پاس اس قیمتی موتی کو خریدنے کی حیثیت ضرور ہوگی۔ مچھیرے نے کہا، مدد کرنے کا شکریہ، میں چلتا ہوں والی شہر کے پاس۔ اب شہر کے والی کے دروازے پر مچھیرا ٹھہرا ہوا ہے، اپنی قیمتی متاع کے ساتھ، محل میں اجازت کا منتظر۔ اب شہر کے والی کے دربار میں اس کے سامنے آ گیا۔ میرے آقا، یہ ہے میرا قصہ اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ اللہ اللہ، کیا عظیم الشان چیز ملی ہے تمہیں۔ میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں ہی تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت کا شمار کروں؟ لیکن ایک حل ہے میرے پاس اس کا۔ تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو پائے گی۔ مچھیرے نے کہا، آقا، مجھ جیسے انسان کے لیے 6 گھنٹے زیادہ ہیں، میرے لیے تو 2 گھنٹے ہی کافی ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، 6 گھنٹے، جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں۔ یہ مچھیرا دوست والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ ہی رہ گیا۔ بہت بڑا عظیم الشان حال کمرہ، سلیقے سے 3 اقسام اور حصوں میں، ایک قسم ہیرے اور جواہرات اور سونے کے زیورات سے بھرا ہوا، ایک قسم نرم و ملائم ریشمی مخمل کپڑوں اور بستروں سے بھرا ہوا ہے، اور آخری قسم کھانے پینے کی ہر اس شے سے آراستہ جس چیز کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ مچھیرے نے کہا کہ 6 گھنٹے مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ کیا کروں گا میں ان 6 گھنٹوں میں آخر؟ کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے؟ آج تو پیٹ بھر کے کھاؤں گا، ایسے کھانے تو پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ اس طرح سے مجھے ایسی توانائی بھی ملے گی جو ہیرے، جواہرات اور زیورات سمیٹنے میں مدد دے گی۔ یہ مچھیرا دوست خزانے کی تیسری قسم میں داخل ہوا اور اس نے خزانے میں 2 گھنٹے کھاتے کھاتے گزار دیے۔ اس قسم سے نکل کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے، کیوں نہ تھوڑا آرام کر لیا جائے؟ اس طرح مال و متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار ہاتھ نہیں آئے گا، اور موقع کیوں گنوایا جائے؟ مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور بس کیا ہونا تھا پھر، وہ گہری نیند سے گہری نیند میں ڈوبتا ہی چلا گیا۔ اٹھ اٹھ اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی ہے،
ہائے وہ کیسے؟ جی ہاں تُونے ٹھیک سنا ہے، نکل ادھر سے باہر۔ مچھیرا کہنے لگا مجھ پر مہربانی کرو، مجھے کافی وقت نہیں ملا، مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو۔ تجھے اس خزانے میں آئے ہوئے 6 گھنٹے گزر گئے اور تو اپنی غفلت سے اب جاگنا چاہتا ہے اور ہیرے جواہرات اکٹھے کرنا چاہتا ہے۔ تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا تاکہ تو جب ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا بلکہ اس سے بھی بہتر کھانا خرید پاتا، اس جیسے بلکہ اس سے بھی بہتر بستر بنا لیتا، بلکہ تو احمق نکلا کہ غفلت میں پڑ گیا۔ تو نے اس کنویں کو ہی سب کچھ جان لیا جس میں رہتا تھا، باہر نکل کر سمندروں کی وسعت دیکھنا تم نے گوارا ہی نہ کی۔ نکالو باہر اس کو، مچھیرا کہنے لگا۔ نہیں، مجھے ایک مہلت اور دو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ لیکن انہوں نے مچھیرے کو باہر نکال دیا۔ یہ قصہ تو ادھر ہی ختم ہو گیا، لیکن عبرت حاصل کرنے والی بات یہ ہے کہ اس قیمتی موتی کو پہچاننا ہے آپ لوگوں نے، وہ تمہاری روح ہے۔ اے ابن آدم، اے ضعیف مخلوق، یہ ایسی قیمتی چیز ہے جس کی قیمت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس خزانے کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، وہ دنیا ہے۔ اس کی عظمت کو دیکھ کر اس کے حصول کے لیے ہم کیسے مگن ہیں۔ اس خزانے میں رکھے گئے ہیرے جواہرات وہ تیرے اعمال صالحہ ہیں، اور وہ پرتعیش اور پرآسائش بستر وہ تیری غفلت ہے۔ اور اب اے مچھلی کا شکار کرنے والے دوست، اب بھی وقت ہے کہ نیند غفلت سے جاگ جا اور چھوڑ دے اس پرتعیش اور آرام دہ بستر کو، اور جمع کرنا شروع کر دے ان ہیروں اور جواہرات کو جو کہ تیری دسترس میں ہی ہیں۔ اس سے قبل کہ تجھے دی گئی 6 گھنٹوں کی مہلت ختم ہو جائے، تجھے محض حسرت ہی رہ جائے گی۔ خزانے پر مامور سپاہیوں نے تو تجھے ذرا سی بھی اور مہلت نہیں دینی، اور تجھے ان نعمتوں سے باہر نکال دینا ہے جن میں تو رہ رہا ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں واپس بلا لیا جائے۔ واپس چلا جا اپنے اس راستے پر جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔